بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، تاریخ اسلام کا وہ پہلا معرکہ تھا جس کے اوپر پورے دین اسلام کی امارت کا انحصار تھا، جس کی فتح کی نوید اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کا ببرکت دن تھا کہ جب غزوہ بدر رونما ہوا۔ قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان کے نام سے یاد فرمایا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی اور پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا رب العالمین، اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا، روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی شخص باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی۔ اور یہ وہ جنگ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پہلے بتا دیا تھا کہ فلاں جگہ پر فلاں منافق قتل ہوگا۔ تو جنگ سے قبل حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے رہے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ کہ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، عین اسی طرح اسی جگہ پر، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے، کفار کو قتل کیا گیا، کفار اسی جگہ پر قتل ہوئے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی، جو کفار کی آنکھوں میں پڑی، اور جانثار مسلمان صحابہ اکرام اس دلیری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 70 کفار واصل جہنم ہوئے اور اسی قدر بے شمار کفار کو صحابہ اکرام نے گرفتار کر لیا۔ سامعین اکرام، بظاہراً غزوہ بدر میں مسلمان بے سر و سامان اور تعداد میں کم تھے، مگر ایمان اور اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے دل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت اور جذبہ اطاعت سے لبریز تھے، اور اللہ رب العزت کی مدد اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں صحابہ اکرام کے شامل حال تھیں۔ یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے اس معرکے کو یادگار اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ سامعین اکرام، غزوات لوگوں کی تعداد پر منحصر نہیں ہوتے، بلکہ غزوات اللہ رب العزت کی نصرت پر منحصر ہوتے ہیں۔ جب ایمان اور اخلاص کامل ہو جائے تو پھر ظاہری ساز و سامان کی ضرورت نہیں رہتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں کتار اندر کتار اندر، کہ اپنے اندر ایمان اور اخلاص کی قوت کو پیدا کرو۔ اللہ رب العزت کی مدد سے آج بھی فرشتے انسان کی مدد کے لیے اتر سکتے ہیں، لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یعنی فضائے بدر سے مراد عشق مصطفیٰ ہے، اللہ رب العزت کی توحید پر خالص ایمان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے۔ جب وہ پیدا ہو جائے، انسان تو دور کی بات ہے، چاہے دریا بھی ہوں وہ بھی رستہ دے دیتے ہیں، خیبر کا قلعہ بھی ایک ہاتھ سے فتح ہو جاتا ہے۔ صرف ضرورت ایمان کی ہے، اخلاص کی ہے، عشق اور محبت کی ہے۔